حرام کھانے والا آدمی وہ صرف اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اولاد کو بھی تباہ کرتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو تباہ کر لیتا ہے۔ اور حرام کھانے سے صرف دنیا کی زندگی اس کی تباہ نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی زندگی بھی اس کی تباہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کل لحم نبت بالسحت فالنار اولی بہ، کل لحم نبت بالسحت، انسان کا جو خون اور جو گوشت حرام کھانے سے بنا ہے تو جتنا بھی موٹا ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اس کی پرورش اور اس کی تربیت، اس کی نشو و نما یہ حرام سے جب ہوا ہے، فالنار اولی بہ، جنت میں اس کے لیے ٹھکانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فالنار اولی بہ، جہنم کی آگ ہی کا یہ مستحق ہے اور جہنم ہی کی آگ ہی میں اس کو جانا چاہیے۔ حرام کی کئی صورتیں ہیں، سود کھانا، ربا اور سودی کاروبار کر لینا یہ بھی حرام ہے، گدھے کا گوشت بھی حرام ہے، کتے کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ بھئی کتے کا گوشت کھاؤ اور خنزیر کا گوشت کھاؤ، بھوک سے مریں گے بھی، جتنے بھی ہمارے اہل و عیال گھر والے محتاج ہو نہیں کھائیں گے، لیکن سود کے پیسے اگر ہمیں دے دیں اور بتا بھی دے کہ یہ سود ہے، یا جیسے کہ خود سود اور حرام لے لیتے ہیں تو وہ 1000 کا نوٹ اور 5000 کا نوٹ جب ہمارے ہاتھ پہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نوٹ تو اسی طرح، حلال کا ہوگا بھی تو اسی طرح ہوگا، حرام کا بھی تو ہوگا اسی طریقے پر ہوگا، اس میں کون سی حرمت آ گئی، یہ نوٹ ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہم نے گویا کہ حرام کی تقسیم خود اپنے طرف سے کر لی کہ خنزیر اور کتے کے گوشت کو تو حرام سمجھا، لیکن یہ کہ سود کے پیسے ہیں، ربا کے پیسے ہیں، لوگوں کے مال کو غصب کرنا ہے، چوری کرنا ہے، قتل کر کے کسی کے مال کو لینا ہے، یتیموں کے مال کو بٹور لینا، یہ ہماری نگاہوں میں حرام نہیں ہے۔ بلکہ آپ سے عرض کروں کہ کتے کا اور خنزیر کا گوشت یہ اتنا حرام نہیں ہے جتنا سود کا پیسہ حرام ہے، جتنا یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے، یہ زیادہ حرام ہے۔ کتا اور خنزیر وہ اتنا حرام نہیں ہے، حرام ہے بالکل، لیکن اس کی حرمت یہ سود سے اور اس سے بالکل یہ ہے کہ کم ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اس کے 70 لعنتوں میں سے کم درجے کی لعنت یہ ہے گویا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے۔ کون سا انسان ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو، کون سا بغیرت اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرے؟ یہ حدیث رسول ہے، مشکات کے اندر حدیث ہے کہ اس کے 70 نحوستوں میں سے ادنا درجے کی نحوست یہ ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے۔ اگر اس قسم کی حدیث آدمی کسی بڑے آدمی کو سنائے تو میرے خیال میں وہ اس کے جوتے مولوی صاحب کے منہ پہ بھی جوتا رسید کر دے گا اور خود، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جوتا اس کا مولوی کو تو نہیں لگے گا، یہ مولوی کو نہیں للکار رہا، یہ اوپر والے کو للکارے۔ بدل دے میرا دل، بدل دے میرا دل، بدل دے